بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جڑاں والا سانحے پر ہر درد دل رکھنے والا غم و غصے کی کیفیت میں ہے۔ یہ اسلامی روایات و تعلیمات پر حملہ ہے۔ اسلام رنگ و نسل اور علاقائی و طبقاتی تقسیم در تقسیم کے خاتمے کا دین ہے۔ اخوت و محبت، باہمی رواداری اور باہمی ہمدردی کا مستحسن نظام ہے۔ اس فطرتی دین میں اختلاف کی وجہ سے کسی کو کسی پر فوقیت نہیں، بلکہ نیکی اور احسان کی بنا پر عظمت اور رفعت ملتی ہے۔ اس میں ساری خلق و کائنات خالق کا ایک کنبہ قرار پاتا ہے، اس لیے سب کو بہرحال ہر ایک کا ہر ایک دم خیال رکھنا ہوتا ہے، اور یوں انسان کہلوانے کا حقدار وہ ٹھہرتا ہے جو ان سے سراپا ہو، جس کے دل میں دوسروں کے لیے اخلاص و الفت ہو کہ خالق نے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے۔ دین اسلام میں انسان کی زندگی نہایت قیمتی قرار دی گئی ہے۔ ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کی زندگی پوری انسانیت کی زندگی ہے۔ دوسروں کی خبر گیری، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کا خیال رکھنا، دکھیوں کے دکھ بانٹنا قرآنی حکم کے مطابق دین ہے، اور اس طرف توجہ نہ دینے والا دین کو جھٹلانے والا بن جاتا ہے۔ ہمسایہ کو خوشی میں شامل کرنا اور اس کو تکلیف سے بچانا اور اس کو تسکین پہنچانا اور اس کو اپنی سائش میں ساجی بنانا لازم کر دیا گیا ہے کہ کوئی نظریہ اور مذہب آڑے نہیں آ پاتا۔ رسول رحمت تو ہیں ہی رحمت للعالمین کہ کائنات کا کوئی طبقہ و دائرہ آپ کی حیت رحمت سے باہر نہیں ہو سکتا۔ آپ کی بخشی ہوئی لطافتیں تو عام ہیں، اتنی عام کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کو، یگانوں اور بیگانوں، سبھی کو یکساں طور پر نہال کر چھوڑتی ہیں۔ آپ تو ان کے لیے قرار و مضطرب رہا کرتے تھے جن کا وتیرہ ہی آپ کو ایذا پہنچانا تھا۔ ساری ساری رات دنیا کے رہنے والوں کے لیے دعائیں مانگتے اور گڑ گڑا کر روتے ہوئے گزار دیتے تھے۔ مکہ والوں نے تھوڑا تو نہیں ستایا تھا، کیا ستم تھا جو روا نہ رکھا، مگر رحمت جہاں نے غلبہ و فتح کے باوجود ان پر بھی لا تثریب علیکم اليوم کا تسکین برا بادل برسا دیا تھا۔ مجھے جس سوہنے نبی سے تعلق خاطر کا دعویٰ ہے، اس پیارے نبی نے تو واضح الفاظ میں کہا تھا، جس نے کسی ذمی پر ظلم کیا، اس کو ستایا، اس کی کوئی چیز اس کی دلی مرضی کے بغیر لے لی، قیامت کے روز وہ جان لے کہ میں اس ذمی کا وکیل بن کے آؤں گا۔ یہ اسی کی تربیت کا اثر تھا کہ صحابہ کرام مشکلات کے باوجود ذمیوں کے اموال و اسباب کی طرف نگاہ تک اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ رات ہوئی، قریب میں ایک ذمی کا گھر تھا، پتہ کیا مگر وہ گھر میں موجود نہیں تھا۔ حضرت سعد نے مجھے کہا، اگر تم قیامت کے روز ایمان کی حالت میں اپنے رب سے ملنا چاہتے ہو تو اس کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا۔ ابو عبد الرحمن کہتے ہیں، چنانچہ ہم نے ساری رات بھوک کی حالت میں اس ذمی کی دیوار کے سائے میں گزار دی۔ اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلموں کو ذمی کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی جان و مال، عزت اور شہری حقوق کی کامل حفاظت اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ وہ اپنے دین و طریق کے ساتھ مسلمانوں کی کفالت اور ذمے میں آ جاتا ہے، اور کیوں نہ آئے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا، تم پر کوئی گرفت نہیں، مذہب کے معاملے میں بھی تم آزاد ہو، ہماری ذمہ داری ہو، اللہ اور رسول تمہاری ہر طرح کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ذمی کو ستایا تو جان لے کہ میں قیامت کے روز ذمی کی طرف سے اسے جھگڑوں گا اور پھر میں ہی غالب ہوں گا۔ اہل نجران سے معاہدے میں فرمایا، ہم ذمہ دار ہیں تمہارے اور تمہارے ہمسایہ و حلیفوں کے، وطن اور بیرون وطن تمہارے اموال و نفوس کے تحفظ کے، مذہب اور اہل نجران کے قرابت داروں کی عزت و وقار پر تحفظ فراہم کریں گے۔ پادریوں، گوشہ نشینوں اور دیگر مذہبی رہنماؤں کی عزت و احترام کا خیال رکھیں گے۔ قبل از اسلام کے قتل پر مواخذہ نہ ہوگا،
نہ ہی کسی فرد کو کسی دوسرے کی وجہ سے پکڑا جائے گا، اور عدالتوں میں بغیر تمیز کے مکمل انصاف ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اقلیتی گروہ سے تعلق رکھنے والے ایک فرد نے حملہ کیا تھا۔ آپ جان کنی کے عالم میں تھے، پھر بھی فرمایا، میری اپنے بعد والے خلیفہ کے لیے وصیت ہے کہ وہ اسلامی ریاست کے غیر مسلموں سے بھلائی ہی بھلائی کریں، ان سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں، ان کے لیے لڑنا پڑے تو ہچکچائیں نہیں، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالیں۔ تاریخ میں ایک ایسا واقعہ بھی ہے کہ جو اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق کی اعلیٰ ترین مثال پیش کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کے پاس زرہ گروی رکھی، قرض کی ادائیگی کے بعد زرہ مانگی تو اس نے کہا یہ تو میری ہے۔ حضرت علی امیر المومنین تھے مگر سختی نہیں کی، معاملہ قاضی شریع کی عدالت میں پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گواہ طلب کیے گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلام کے نام دیے، مگر قاضی نے ان قریبیوں کی گواہی قبول نہ کرتے ہوئے امیر المومنین کے مقابل غیر مسلم کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور امیر المومنین نے اس فیصلے کو برضا اور رغبت قبول کیا۔ یہ رویہ دیکھ کر وہ غیر مسلم اسلام کی آفاقیت کے دائرے میں آ گیا اور حضرت علی سے مل کر مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح اموی حکمران ولید بن عبد المالک نے جامع مسجد دمشق کو وسیع کرنے کی خاطر ارد گرد کے مکانات خرید کر ساتھ ہی ایک چھوٹا سا گرجا بھی تھا وہ بھی شامل کر لیا۔ محدود عیسائی گھرانے چپ کے بیٹھے رہے، مگر جب حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنے تو انہوں نے شکوہ کیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے اسی وقت حکم دیا کہ جامع مسجد دمشق کا وہ حصہ جو گرجا والی جگہ پر ہے گرا دیا جائے اور سرکاری خرچے پر وہاں گرجا تعمیر کر دیا جائے۔ غور کیجئے، اسی وقت اسلامی ریاست پوری دنیا میں ایک ہی تھی اور دمشق دارالحکومت تھا، جامع مسجد کی حیثیت مرکزی تھی، پھر بھی امیر المومنین نے گرجا کے حق ذمہ کا خیال رکھا۔ مسلمانوں میں اس حکم سے اضطراب کی لہر دوڑ گئی، مگر حضرت عمر بن عبد العزیز نے احکامات جاری کر دیے۔ چنانچہ مسلم زعماء عیسائی لوگوں سے ملے، انہیں وافر مال اور جگہ دے کر راضی کیا، اور انہی کو امیر المومنین کے پاس بھیج کر جامع مسجد ٹوٹنے سے بچا سکے۔ پاکستان میں موجود سارے شہری خواہ کسی دین کے حامل ہوں یکساں شہری حقوق رکھتے ہیں، ان کو تحفظ دینا ہر مسلم پاکستان کی ذمہ داری ہے، اور ان پر بھی لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کے قلبی اور روحانی معاملات کا احساس کریں۔ اسی طور پر اسلامی شاعر بالخصوص عظیم ترین اور مقدس ترین مقامات اور ہستیوں کی عظمت و حرمت کا دونوں ہی طبقات یکساں خیال رکھیں، ایک دوسرے کے جذبات و احساسات کا خیال رکھنے میں ہی امن اور سکون بھی ہے، اور یہی باہمی رواداری کا مظہر ہے۔ جڑاں کے گرجا گھر پر حملے میں تمام پاکستانی قوم خواہ مسلم خواہ عیسائی غم و غصے کی کیفیت میں ہے۔ اس سانحے کے ساتھ ایک اور بڑا سانحہ ہوا کہ غیر مسلم افراد نے قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کو جلا دیا۔ جن لوگوں نے گرجا گھروں پر حملہ کیا وہ اسی طرح کے دہشت گرد ہیں جو آئے روز مسجدوں اور دیگر مقدس مقامات پر حملہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ پوری پاکستانی قوم کے دشمن ہیں۔ ایسے میں مسیحی قائدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ جڑاں کے سانحہ میں ان مسیحی افراد کی بھی مذمت کی جانی چاہیے کہ جنہوں نے اشتعال کو ہوا دی، اور ان پولیس والوں کو بھی مجرم قرار دینا چاہیے کہ جو اطلاع کے باوجود سوئے رہے۔ نیز ان کی موجودگی میں گرجا پر حملہ ہوا۔ حکومت کو چاہیے کہ پولیس کے اہلکاروں گرجا پر حملہ آوروں کے خلاف کارروائی کرے، اور قرآن پاک کی صریح بے حرمتی کر کے اشتعال پیدا کرنے والوں کو بھی معاف نہ کیا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو خدشہ ہے کہ رد عمل کے نام پر کہیں یہ آگ مزید نہ پھیلتی جائے اور دوسرے لوگوں پر بھی حملے نہ شروع ہو جائیں۔